Assalamu alaikum. I'm Kamar Abbas and I'm hopeful you all will be fine. کہا جاتا ہے ایک وقت تھا کہ جب فرعون اور حضرت موسیٰ کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے اور فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ کے لشکر کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دریا کے اندر حضرت موسیٰ کے لشکر کو راستہ دیتے ہیں، وہ گزر جاتا ہے اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو جاتے ہیں۔ بہت ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک معجزاتی طور پہ ایک دریا سے کراس کرنے کا آرڈر کیا، وہ ہو گئے، اور جو حضرت موسیٰ کا اپوننٹ تھا فرعون فارو، وہ اس پانی میں غرق ہو گیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب فرعون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فرعون کی ڈیتھ ہونے کے بعد فرعون کی جو لاش ہوتی ہے اس کو پانی بہر پھینک دیتا ہے، اس کو بہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک مصری وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ پڑا ہے، یہ جس کی لاش پڑی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے جس کو فرعون اس وقت میں کہا جاتا تھا۔ اس مصری نے اس لاش کو اٹھایا، وہ لے گیا، انہوں نے اس لاش کو چند کیمیکلز کے ذریعے اس کو محفوظ کیا اور اس کو ایک جگہ پہ سیٹل کر دیا، رکھ دیا۔ پھر جب وقت گزرتا گیا تو وقت کے مختلف چکر ہوتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، مختلف جو ہے نا دنیا داری کے یا اللہ تعالیٰ کے جو عذابات آتے رہتے ہیں، ان عذابوں کی وجہ سے ایک وقت یہ آیا کہ وہ جو فرعون کی لاش تھی وہ زمین دوز ہو گئی، زمین کا حصہ بن گئی۔ پھر ایک مصر کا ایک بندہ ایسا تھا جو آثار قدیمہ کے اندر موجود چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ہیبیچول ہو چکا تھا کہ وہ جو خزانے ہوتے تھے پرانے دور کے، ان کو زمین سے کھود کے نکالتا اور ان کو پھر یوٹیلائز کرتا، وہ اس کا ایک پیشہ بن چکا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک زمین کے اندر سے کھدائی کر رہا ہوتا ہے، تو مصر کی جو پولیس ہے اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ اریسٹ کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پہ اس کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو پولیس تھی، پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے اس زمین کو کھودنا شروع کروایا۔ تو جب کھودا جاتا ہے تو وہاں سے چند لاشیں نکلتی ہیں، اور ان لاشوں میں ایک فارو یا فرعون کی لاش بھی تھی۔ تو جب وہ نکالی جاتی ہے تو پھر وہ جو ریسرچرز تھے ان کو یہ چیز اندازہ ہوتی ہے کہ یہ جو لاشیں پڑی ہیں یہ کوئی عام لاشیں نہیں ہیں۔ وہ لاشیں نکلنے کے بعد مصر کے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ فرانس والوں کو اور برٹن والوں کے جو لیڈر تھے یا ممالک سے ان سے مدد کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو وہ جو لاش فرعون کی اسپیشلی لاش تھی اس کو مصر فرانس بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کی جو ریکگنیشن کے لیے ریسرچ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور فرانس والوں کی ریسرچ کے مطابق پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو لاش ہے یہ واقعی فرعون کی ہے۔ اور ریسرچ میں یہ پتہ چلتا ہے، ایک ڈاکٹر بورس ہوتے ہیں، ڈاکٹر بورس یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لاش ہے جو واقعی فرعون کی ہے، اور یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ وہ ڈیڈ باڈی ہے جس کے اوپر پانی کے یا سمندر کے اندر موجود نمکیات ابھی تک لگے ہوئے تھے۔ ان نمکیات کی وجہ سے وہ جو لاش تھی وہ تھوڑی بہتر تھی، بہت زیادہ حد تک بہتر تھی۔ تو ان کی جو ریسرچ تھی وہ اس جگہ پہ پہنچتی ہے کہ اس لاش کے اوپر لگا ہوا جو کیمیکل ہے اس کیمیکل کی وجہ سے اس کی لاش ابھی تک ٹھیک پڑی ہے۔ ریسرچ ہو جاتی ہے، ان کی وہ جو فارو کی یا فرعون کی جو لاش تھی اس کو اچھے طریقے سے سر کیمیکل اور لگا کے اس کو مصر بھیج دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے کہ ہم نے چند لوگ ایسے بھی بنائے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی فرعون کو ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کفار کے لیے عبرت کا نشان بنایا تھا، اس وجہ سے کہ جب اس کی لاش کو پانی بہر پھینک دیتا ہے، اس وجہ سے پھینک دیتا ہے کہ ایک پروسیجر سٹارٹ ہوگا، جب اس کو لوگ اٹھا کے جائیں گے، اس کو سیو کریں گے، جو کہ ان کا وہ لیڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس انسان کو جو اپنے آپ کو خدائی پاور کا نام دیتا تھا، اس کو انسانوں کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ، یا انسانوں کے لیے ایک سوچنے کی ایک ریزن، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے لیے یہ ایک حکم تھا کہ اگر تم بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی روگردانی کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو جو سب سے حیرت انگیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب فرانس کی ریسرچ کے بعد اس فرعون کی لاش کو انویسٹیگیٹ کر دیا گیا، چند کیمیکلز لگا کے دوبارہ سیو کر دیا گیا، تو ریسرچ یہ بتاتی ہے، ڈاکٹر بورس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر سال ان کیمیکلز کی وجہ سے، جو نمکیات کے سمندر سے کیمیکل لگے تھے ان کی وجہ سے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے جو کہ معجزاتی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو جو فرعون کا جو باڈی ہے، اسپیشلی اس کے ناخن، اس کے بال اور چند جو اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ بڑھتے ہیں تو وہ پھر مصر والے کیا کرتے ہیں کہ مصر والے ہر 15 مارچ کو، ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کے لیے اتنی بڑی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے، اس ایک حیرت انگیز ایونٹ کے، حیرت انگیز چیز کے لیے اتنی بڑی ہسٹری میں لے کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر 15 مارچ کو، چونکہ فرعون کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، فرعون کے بال بھی بڑھتے ہیں، تو ہر 15 مارچ کو فرعون کی لاش کے اوپر چند چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ وہ چوہے ہیں جو ان لوگوں نے اسپیشل پال رکھے ہیں اس فرعون کی لاش کے گوشت کو کھانے کے لیے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ہر 15 مارچ کو ان چوہوں کو اس کی لاش کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ جو اسپیسیفک پارٹ آف باڈی جو انکریز ہوتے رہتے ہیں، ان کا جو گوشت ہے وہ سک کرتے رہتے ہیں، اس سے اس کا جو بیلنس ہے یا اس کی جو لاش ہے وہ برقرار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم نے چند لوگوں کو آپ کے لیے عبرت ناک بنایا ہے، تو ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا ہے، کریٹر آف دس یونیورس ہے، اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنیشینٹ ہے، ہم نے اس کے ہر ایک آرڈر کو ماننا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کریں گے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے نا، وہ پھر کچھ نہیں چھوڑتا، وہ پھر بہت زیادہ نقصان ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے بزنس کر سکیں، فرینڈشپ کر سکیں، دوستی کر سکیں۔ اور جب ہم اللہ سے دوستی کرتے ہیں تو پھر ہم موسیٰ کی طرح، اگر عصا پانی میں مارا جاتا ہے تو راستہ بن جاتا ہے، اور اگر ہم نے بھی اس خالق سے اپنا راستہ بنا لیا، راستہ جوڑ لیا، اپنا ریلیشن کریٹ کر لیا، تو وہ ضرور ہمارے ہر ایک چیز میں ہماری مدد فرمائیں گے، اور ہمارے ہر سارے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ تو ضرور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام۔